اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 30 سورہ النحل، پارہ ربوما، پارہ نمبر 14 سورہ نمبر 16، 30 نمبر کی آیت کی تلاوت کی گئی۔ آج ہم کریں گے 30 سے لے کر 34 تک کی تلاوت، 30 to 34، اور اس کے معنی بھی پڑھ دیں گے۔ 30 کے معنی پڑھتے ہیں۔ اور دوسری طرف جب پوچھا جاتا ہے ان لوگوں سے جو متقی تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، کیا ہے وہ جو نازل کیا ہے یعنی قرآن تمہارے رب نے تم پر، تو وہ کہتے ہیں خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیک کام کیے اس دنیا میں، اچھا بدلہ ہے ان کے لیے، اور گھر آخرت کا تو خیر ہی خیر ہے یعنی بہت اچھا ہے، اور کیا ہی اچھا ہے گھر متقیوں اور پرہیزگاروں کے لیے۔ تو ایک دفعہ پھر نبی سنا دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ متقیوں کے لیے یعنی اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کو رب ماننے والے، اللہ کا شریک نہ ٹھہرانے والوں کے لیے بہت ہی اچھا گھر ہے قیامت کے بعد۔ آیت نمبر 31، جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاءون کذالک یجزی اللہ المتقین، یعنی جنتیں ہمیشہ رہنے کی جگہ، داخل ہوں گے وہ ان میں، یعنی کون وہ داخل ہوگا؟ متقی لوگ۔ بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، ان کے لیے ہوگا وہاں جنت میں جو وہ چاہیں گے، اس طرح دیتا ہے اللہ صلہ متقیوں کو۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ اس طرح صلہ دیتا ہے متقیوں کو، یعنی جنت میں داخل کیے جائیں گے وہ لوگ، اور ایسی جنت کہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ آیت نمبر 32، یجزی اللہ المتقین الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ ان متقی لوگوں کی روحیں جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو وہ پاک ہوتے ہیں کفر و شرک سے۔ کہتے ہیں فرشتے ان متقیوں سے، سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کے بدلے جو تم نے اعمال کیے ہیں۔ 32 کے بعد آ گئے ہم 33 پہ، آج ہم کریں گے 34 تک۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں انتظار کر رہے ہیں وہ لوگ مگر اس بات کا کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، یا آ جائے حکم تیرے رب کا عذاب کا۔ ایسا ہی کیا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، اور نہیں کیا ظلم ان پر اللہ نے مگر وہ اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کرتے رہے تھے۔ یعنی جب اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں، اللہ کے مطابق زندگی کو نہیں بسر کرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، تو گویا وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے عذاب تو ضرور نازل کیا، لیکن وہ عذاب ان کے اپنے اعمال کے نتیجے میں تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے جانوں پر خود ظلم کیا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر تکالیف پہنچیں ان کو برائیوں کی، ان کے اعمال کرتوتوں کی، اور گھیر لیا اسی عذاب نے ان کو جس کا وہ اڑایا کرتے تھے مذاق۔ جتنی بھی امتیں، قومیں گزری ہیں جو اپنے نبیوں کا مذاق اڑایا کرتی تھیں اور اللہ کے حکم سے نافرمانی کرتی تھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، اور یہ وہی قومیں تھیں جو مذاق اڑایا کرتی تھیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
تمام چیزیں اس طرح رکھ دیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے امتوں کے بارے میں بھی بتایا، پچھلے نبیوں کے بارے میں بھی بتایا، اور تمام کچھ اس لیے بتایا تاکہ وہ اپنے قوم کو اچھی طرح سے اللہ کا پیغام دے سکیں اور گھبرائیں نہیں، کیونکہ شروع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تو بہت مظالم ہوئے، اور بہت کم لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا یا اللہ کا نام، اللہ کا دین قبول کیا، اور پھر اتنا ستایا کہ ان کو مدینے کی طرف ہجرت کرنی پڑی، مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ تو یہ سارے واقعات یہاں پر درج ہیں، اور اس میں جب ہم تفسیر کریں گے تو اور سمجھ میں آئے گا کہ کیا احکامات ہیں۔ پھر ہم ایسا کریں گے کہ جو احکامات والی آیتیں ہیں وہ الگ کر لیں گے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں زندگی کس طرح بسر کرنی ہے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو ترتیب دیجیے، یہی ضابطہ اخلاق و ضابطہ حیات ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔